میرا کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہے آپ؟ جی بس سونے ہی والی تھی ماما، بس ایک خیال آ گیا، وہی سوچ رہی تھی۔ آپ تو جانتی ہیں ماما، اپنی فیورٹ فیلڈ میں کام کرنا میرا خواب ہے۔ ڈرتی ہوں نہ جانے ایڈمیشن ملے گا بھی یا نہیں، بس ایسے ہی سوچ رہی تھی۔ کیوں زیادہ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہو میرا بچہ؟ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے ماما کہ جو ہمارے نصیب میں ہوتا ہے اللہ پاک کیسے بھی کر کے اسے ہم تک پہنچا ہی دیتے ہیں؟ بے شک بیٹا، یہ تو کامل یقین کی بات ہے۔ دیکھو بیٹا، جو ہمارے نصیب کا علم یا رزق ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہنا ہے، اور اسی طرح زندگی کے دوسرے معاملات بھی، لیکن ساتھ ساتھ اس کا دار و مدار اس پر بھی ہے کہ ہم باعمل بنتے ہیں یا نہیں، خود سے کوشش کرتے ہیں یا نہیں، قدرت کے اشاروں کو سمجھ پاتے ہیں یا نہیں۔ چلو پھر آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ کسی گاؤں میں ایک بڑا ہی سست آدمی رہتا تھا۔ وہ کبھی کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ بغیر محنت کیے، بغیر کھیتی باڑی کیے اسے کچھ نہ کچھ اناج ملتا ہی رہے۔ ایسے ہی ایک دن وہ گاؤں میں گھوم پھر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کسی اور کے گھر جا کر ہی کھانے کا بندوبست کر لے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کرے کہ مفت میں ہی کھانے کو کچھ مل جائے۔ وہ اسی سوچ میں ہی تھا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ گاؤں سے کچھ دور ایک پھلوں کا باغ ہے، اسے وہاں سے ضرور کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ باغ میں پہنچ کر وہ ایک درخت پر چڑھ گیا، لیکن ابھی وہ پھل توڑنے ہی والا تھا کہ اسے چوکیدار نے دیکھ لیا۔ پکڑے جانے کے ڈر سے وہ تیز تیز بھاگنے لگا، اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ بھاگتے بھاگتے قریب کے جنگل میں چلا گیا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے اس نے ایک بوڑھے بھیڑیے کو دیکھا جس کی پچھلی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں۔ اس بھیڑیے کو دیکھ کر اس انسان کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ بھیڑیا ابھی تک زندہ کیسے ہے، جبکہ یہ بھیڑیا تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ وہ شکار کیسے کرتا ہوگا، اپنی خوراک اور پانی کا بندوبست کیسے کرتا ہوگا، اور یہ بھیڑیا تو دوسرے جانوروں سے اپنی حفاظت کرنے سے بھی قاصر ہے۔ ابھی وہ آدمی اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ اسے دور سے اسی طرف ایک شیر آتا ہوا نظر آیا۔ وہ آدمی جلدی جلدی ایک اونچے درخت پہ چڑھ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اب تو اس بھیڑیے کی موت آ گئی ہے۔ وہ بھیڑیا جو کہ کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا، اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھا رہا۔ شیر آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا چلا گیا، لیکن شیر جب اس کے بالکل قریب آ گیا تو لڑکے نے غور سے دیکھا کہ شیر کے منہ میں ایک بڑا گوشت کا ٹکڑا تھا۔ شیر کہیں سے شکار کر کے وہاں آیا تھا، اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، اس لیے بکیا گوشت وہ وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ آدمی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ وہ شیر بجائے اس بھیڑیے کو کھانے کے، اس بھیڑیے کو کھانا دیکھ کر چلا گیا۔ وہ آدمی خدا کی قدرت پر حیران تھا۔ بے اختیار اس کے دل نے کہا کہ خدا بڑا ہی رحیم ہے، وہ اپنی مخلوق کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ سب کا خیال رکھتا ہے۔ اس آدمی کو یہ یقین ہو گیا کہ خدا کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ہر آدمی کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی پلان ضرور ہوتا ہے۔ اس آدمی نے سوچا کہ جس طرح خدا نے یہ پلان کیا تھا کہ اس بھیڑیے کی مدد وہ شیر کرے گا، ایسے ہی میرے لیے بھی اس رب نے کوئی پلان بنایا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ آدمی خوشی خوشی جنگل سے باہر آ گیا۔ وہ آدمی جنگل سے نکلا اور ایک ٹیلے پہ جا بیٹھا اور وہاں خدا کی مدد کا انتظار کرنے لگا۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ وہیں بیٹھا رہا۔ پورا دن گزر گیا اور وہ وہیں بیٹھ کر خدا کی مدد کا انتظار کرتا رہا۔ اب اس آدمی کو وہاں بیٹھے بیٹھے 2 دن گزر چکے تھے۔
भूख प्यास से उसका बुरा हाल हो चुका था। आखिर में वो उठा कि कहीं से खाने की तलाश करे, ऐसे तो वो भूखा मर जाएगा। चलते चलते उसे एक ताना बुजुर्ग मिले। उस आदमी ने उन बुजुर्ग से मदद मांगी और साथ ही अपना सारा वाकया भी उन्हें सुनाया। वो उन बुजुर्ग से सवाल करने लगा कि खुदा ने उस भेड़िए की तो मदद की, लेकिन मुझ पर क्यों रहम नहीं किया? खुदा ने मेरी मदद के लिए क्यों किसी को नहीं भेजा? उस बूढ़े आदमी ने पहले तो उसे कुछ खाने को दिया और फिर कहा कि ये सच है कि खुदा अपनी हर मखलूक का ख्याल रखता है। वो रब सबकी मदद करता है। उसने अपनी हर मखलूक के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर रखा होता है और तुम भी उस खुदा के प्लान में शामिल हो, लेकिन तुम उस रब के इशारे को समझ ही नहीं पाए। खुदा तो चाहता है, तुम्हें इशारा दे रहा है कि तुम उस शेर की तरह बनो, ना कि उस भेड़िए की तरह। दूसरों को खाना खिलाने वाला बनो, दूसरों की मदद करने वाला बनो। जी मामा, समझ गई मैं। जिंदगी में बाज दफा हम भी खुदा के इशारों को समझ नहीं पाते। खुदा ने हमें हिम्मत दी होती है, ताकत दी होती है, बहुत सी सलाहियतों से नवाजा होता है। उसने हमें किसी मकसद, किसी पर्पस के लिए बनाया है। वो हर रोज नींद के बाद हमें फिर से जगाता है ताकि हम एक नई जिंदगी जी सकें, क्योंकि उसके पास हमारे लिए एक प्लान है। वो हमें इशारा देता है, लेकिन हम मायूसियों और नाकामियों में इतने खोए रहते हैं कि उसके इशारे को समझ ही नहीं पाते। उसके इशारे को हम तभी समझ पाएंगे जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छे की उम्मीद रखेंगे, हर चीज का रोशन पहलू देखेंगे। अगर हम अच्छी उम्मीदें रखेंगे और कोशिश करते रहेंगे तो बंद दरवाजे भी हमारे लिए खुलना शुरू हो जाएंगे। उसका प्लान तो दुनिया में हर मखलूक के लिए ही सबसे बेस्ट होता है बेटा। बस जरूरत होती है तो उसे समझने की, मेहनत करने की और कामिल यकीन रखने की। कामयाबी इंसान को जरूर मिलती है। जी, अब मुझे अपनी मेहनत और खुदा के प्लान पर पूरा यकीन है, और ये यकीन मुझे मिला भी तो आपसे ही है मामा। सदा खुश रहो मेरा बच्चा।